بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 7، سلطان احمد مسجد، سلطان احمد مسجد۔ آج ہم اس مکمل یونٹ کا انگلش سے اردو ترجمہ کریں گے۔ دا سلطان احمد مسجد از، سلطان احمد مسجد ہے ون آف دا موسٹ امپریسو مونیومنٹس، سب سے زیادہ متاثر کرنے والی یادگاروں میں سے ایک یادگار، ان دا ورلڈ، دنیا میں۔ ایسی مسجد جس کا نام سلطان احمد مسجد رکھا گیا ہے، یہ مسجد دنیا میں سب سے زیادہ متاثر کن یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ اٹ از آلسو نون ایز دا بلو مسجد، اس مسجد کو نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، بیکاز آف دا بلو ٹائلز، نیلی ٹائلز کی وجہ سے، دیٹ ایمبیلش، جو سجاتی ہیں، اٹس انٹیریئر، مسجد کا اندرونی حصہ۔ نیلی ٹائلز کی وجہ سے اس مسجد کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان ٹائلز کی وجہ سے مسجد کا اندرونی حصہ سجا ہوا ہے۔ سچویٹڈ ان استنبول، استنبول میں واقع، دا لارجسٹ سٹی ان ٹرکی، استنبول جو کہ ترکی میں سب سے بڑا شہر ہے، اینڈ دا کیپٹل آف آٹمن امپائر، اور سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ، فرام 1453 ٹو 1923، 1453 سے 1923 تک۔ سلطان احمد مسجد ترکی کے سب سے بڑے اور 1453 سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہنے والے شہر استنبول میں واقع ہے۔ اٹ ہیز بیکم، یہ مسجد بن گئی ہے، دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن، سب سے زیادہ مشہور سیاحوں کے لیے کشش اور جاذبیت والا مقام۔ سلطان احمد مسجد سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور کشش اور جاذبیت والا مقام بن چکی ہے۔ اٹ واز کنسٹرکٹیڈ، یہ مسجد بنائی گئی تھی، بٹوین 1609 اینڈ 1616، 1609 اور 1616 کے درمیان، ڈیورنگ دا رول، حکمرانی کے دوران، آف احمد ون، احمد اول کی۔ سلطان احمد مسجد احمد اول کی حکمرانی کے دوران 1609 اور 1616 کے درمیان بنائی گئی تھی۔ ایز واز دا کسٹم، جیسا کہ رواج تھا، دس مسجد، یہ مسجد، لائک ادر مساجد، دوسری مساجد کی طرح، آف دا ٹائم، اس وقت کی، کمپرائزز، مشتمل ہے، اٹوم، ایک مقبرے پر، آف دا فاؤنڈر، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ، ایک مدرسہ، اینڈ اے ہاسپس، اور ایک اقامت گاہ۔ رواج کے مطابق اس وقت کی تمام مساجد کی طرح یہ مسجد بھی مسجد بنانے والے کے مقبرے، ایک مدرسے اور ایک اقامت گاہ پر مشتمل ہے۔ دا کنسٹرکشن آف دا مسجد، مسجد کی تعمیر، سٹارٹڈ، شروع ہوئی، ان 1609، 1609 میں، اس مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی۔ دا رویل آرکیٹیکٹ، شاہی نقشہ نویس یا شاہی ماہر تعمیرات، سیڈفار محمد آغا، واز اپوائنٹڈ، اس کی تعیناتی کی گئی یا اس کو کام دیا گیا، بائی دا سلطان، سلطان کی طرف سے، ایز انچارج آف دا پروجیکٹ، کہ وہ پروجیکٹ کا انچارج ہے۔ سلطان کی طرف سے شاہی ماہر تعمیرات صدفار محمد آغا کو پروجیکٹ کے انچارج کا کام دیا گیا۔ دا اوپننگ سیریمنی، افتتاحی تقریب، واز ہیلڈ ان 1616، 1616 میں
منعقد کی گئی۔ مسجد کی تعمیر کی افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد کی گئی۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا سلطن could not see، سلطان نہ دیکھ سکا، دا کمپلیشن، تکمیل، آف دا مسجد، مسجد کی، ان ہز لائف، اپنی زندگی میں۔ بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکا۔ اٹ واز کمپلیٹڈ، مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، ان دا رین، دوران حکومت، آف ہز سکسیسر، سلطان کے بعد آنے والا جو سلطان تھا یا جانشین، مصطفیٰ ون، مصطفیٰ اول۔ مسجد کی تعمیر سلطان کے جانشین مصطفیٰ اول کی حکومت کے دوران مکمل ہوئی۔ دا بلو مسجد ریفلیکٹس، نیلی مسجد منعکس کرتی ہے یا نیلی مسجد آئینہ ہے، آرکیٹیکچرل سٹائل، تعمیرانہ انداز، آف بوتھ، دونوں کا، دا آٹمن مسجد، سلطنت عثمانیہ یا سلطنت عثمانی، اینڈ بیزنٹائن چرچ، اور بازنطین چرچ یا مشرقی رومن سلطنت، یا جس کا پرانا نام قسطنطنیہ بھی تھا۔ نیلی مسجد سلطنت عثمانی مسجد اور بازنطینی چرچ دونوں کے طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ حاجیہ صوفیہ، مسجد، ایک مسجد، ون آف دا ونڈرز، عجوبوں میں سے ایک، آف دا مسلم آرکیٹیکچر، مسلم فن تعمیر کی، واز آلسو کیپٹ ان ویو، اس کو بھی ذہن میں رکھا گیا تھا، ایز اے ماڈل، نمونے کے طور پر۔ نیلی مسجد کی تعمیر میں مسلم فن تعمیر کے عجوبوں میں سے ایک مسجد حاجیہ صوفیہ کے انداز تعمیر کو بھی ذہن میں رکھا گیا تھا۔ دا بلو مسجد ایون ٹوڈے، آج بھی نیلی مسجد از کنسیڈرڈ، سمجھی جاتی ہے، ٹو بی ان میچڈ، بے مثال، ان سپلینڈر، شان و شوکت میں، میجسٹی، جاہو جلال، اینڈ سائز، اور سائز یا حجم میں۔ آج بھی نیلی مسجد کو شان و شوکت، جاہو جلال اور سائز یا حجم میں بے مثال سمجھا جاتا ہے۔ دا مسجد ہیز اے اسپیشیس فور کورٹ، مسجد کا سامنے والا صحن وسیع ہے، اسپیشیس وسیع، فور کورٹ سامنے والا صحن، سراؤنڈیڈ بائی گھرا ہوا، کنٹینیوس ایک لگاتار یا مسلسل یا متواتر، وولٹیڈ گنبد نما یا محرابی، آرکیڈ چھتا یا راہداری۔ مسجد کے سامنے والا وسیع صحن ایک مسلسل محرابی راہداری سے گھرا ہوا ہے۔ اٹ ہیز، مسجد میں موجود ہے، ایبولوشن فیسیلیٹیز، ایبولوشن کہتے ہیں وضو کو، فیسیلیٹیز سہولیات، آن بوتھ سائڈز، دونوں اطراف، مسجد کے دونوں اطراف وضو کی سہولیات موجود ہیں۔ ان دا سینٹر، مرکز میں یا وسط میں، دیر از آ فاؤنٹین، ایک فوارہ موجود ہے، وچ از رادر اسمال، جو کہ نسبتاً چھوٹا ہے، ان کنٹراسٹ، مقابلے میں، ود دا میگنیٹیوڈ، جسامت یا حجم کے، آف دا کورٹ یارڈ، صحن کے۔ نیلی مسجد کے صحن کے وسط یا مرکز میں ایک فوارہ بھی موجود ہے، جو صحن کی جسامت کے لحاظ سے یا جسامت کے مقابلہ میں نسبتاً چھوٹا ہے۔ A heavy iron chain، ایک بھاری لوہے کی زنجیر، is hung، لٹکی ہوئی ہے، at the upper part، اوپر والے حصے میں، of the court entrance، دربار کے دروازہ کے، at the western side، مغربی طرف، دربار کے مغربی طرف، دربار کے دروازے کے اوپر والا حصہ، وہاں پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر لٹکی ہوئی ہے۔ This side was meant، یہ رستہ مخصوص تھا، for the sultan alone، صرف سلطان کے لیے، یہ رستہ صرف سلطان کے لیے مخصوص تھا یا خاص تھا۔ The chain was put there، زنجیر کو وہاں پہ لگایا گیا، so that،
تاکہ دا سلطن ہیڈ ٹو لوور ہز ہیڈ سلطان کو اپنا سر جھکانا پڑے ایوری ٹائم ہر دفعہ ہی انٹرڈ دا کورٹ جب وہ دربار میں داخل ہو. زنجیر کو وہاں پر لگایا گیا تھا تاکہ ہر دفعہ سلطان کو دربار میں داخل ہوتے وقت اپنا سر جھکانا پڑے. اٹ واز یہ تھا دا سمبولک جیسچر علامتی اشارہ یا علامتی کام ٹو انشور دا ہیوملٹی عاجزی کو یقینی بنانے کے لیے آف دا رولر حکمران کی ان دا فیس سامنے آف دا ڈیوائن پاور قدرت کے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے حکمران کی عاجزی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک علامتی کام تھا یا یہ ایک علامتی اشارہ تھا. دا انٹیریئر آف دا مسجد مسجد کا اندرون یا مسجد کا اندرونی حصہ ایٹ دا لوور لیول نیچے والی سطح پر از لائنڈ ود سجایا گیا ہے مور دین 20,000 20,000 سے زیادہ ہینڈ میڈ ہاتھ سے بنی ہوئی سیرامک ٹائلز مٹی سے بنی ہوئی ٹائلز کو کہتے ہیں. ان مور دین 50 سے زیادہ ڈفرینٹ ٹیولپ ڈیزائنز ڈفرینٹ مطلب مختلف ٹیولپ کہتے ہیں گلے لالا کو ڈیزائنز نقش و نگار ڈفرینٹ ٹیولپ ڈیزائنز مختلف ٹیولپ ڈیزائنز یا گلے لالا کے پھولوں کے نقش و نگار. مسجد کے اندرونی حصہ کے نیچے والی سطح کو ہاتھ سے بنی ہوئی مٹی کی 20,000 سے زیادہ ٹائلز لگا کر سجایا گیا ہے جن پر 50 سے زیادہ گلے لالا کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. ایٹ دا گیلری لیول گیلری کی سطح پر دا ڈیزائن بیکمز فلیمبوئنٹ ڈیزائن مزید شوخ بن جاتا ہے یا شاندار بن جاتا ہے ود ریپریزنٹیشن اظہار کے ساتھ آف فلاورز پھولوں کے فروٹ پھل اینڈ سپریسز اور صنوبر کے درخت. گیلری کی سطح پر ڈیزائن پھولوں پھلوں اور صنوبر کے درختوں کی نمائندگی کے ساتھ شاندار ہو جاتا ہے. دا اپر لیول آف دا انٹیریئر مسجد کے اندرون کی اوپر والی سطح از اڈورنڈ ود سجی ہوئی ہے بلو پینٹ نیلا روغن. مسجد کے اندرون یا اندرونی حصہ کی اوپر والی سطح نیلے روغن سے سجی ہوئی ہے. مور دین 200 سے زیادہ سٹینڈ گلاس ونڈوز سٹینڈ کہتے ہیں نشان زدہ یا داغدار کیا ہوا گلاس ونڈوز شیشے کی کھڑکیاں سٹینڈ گلاس ونڈوز نشان زدہ شیشے کی کھڑکیاں ود انٹریکٹ ڈیزائنز پیچیدہ ڈیزائنز کے ساتھ الاؤ اجازت دیتی ہیں نیچرل لائٹ قدرتی روشنی ٹو برائٹن اپ روشن کرنا اٹس انٹیریئر مسجد کا اندرونی حصہ اینڈ دا شینڈلیئرز اور فانوس شینڈلیئرز فانوس فردر مزید ایلومینیٹ اٹ مسجد کے اندرونی حصے کو روشن کرتے ہیں ود دیئر گلو اپنی روشنی سے یا اپنی چمک سے. پیچیدہ ڈیزائن کے ساتھ 200 سے زیادہ داغدار شیشے کی کھڑکیاں قدرتی روشنی کو مسجد کے اندرونی حصے کو روشن کرنے دیتی ہیں اور فانوس اسے یعنی مسجد کے اندرونی حصے کو اپنی روشنی کی چمک سے مزید روشن کر دیتے ہیں. دا ڈیکوریشنز سجاوٹ انکلوڈ شامل ہیں آیات فرام دا ہولی قرآن قرآن پاک سے آیات. مسجد کے اندر قرآن پاک کی آیات سے بھی سجاوٹ کی گئی ہے. دا فلورز آر کورڈ ود کارپٹس فرش قالینوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ سب سے زیادہ اہم عنصر ان دا انٹیریئر آف دا مسجد مسجد کے اندرونی حصہ میں از دا محراب ہے which is made of جو بنا ہوا ہے finely carved marble اچھے طریقے سے تراشے ہوئے پتھر سے. مسجد کے اندرونی حصہ میں سب سے اہم بات محراب ہے جو اچھے طریقہ سے تراشے ہوئے پتھر سے بنا ہے.
ٹو دا رائٹ آف دا محراب، محراب کے دائیں طرف از آ ریچلی ڈیکوریٹڈ پلپٹ، ایک انتہائی سجا ہوا ممبر ہے۔ محراب کے دائیں طرف بہت زیادہ سجا ہوا ممبر ہے۔ دا مسجد از سو ڈیزائنڈ، مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے دیٹ ایون وین اٹ از موسٹ کراؤڈڈ، کہ جب مسجد میں بہت زیادہ ہجوم ہو، کراؤڈڈ ہجوم زدہ، ایوری ون ان دا مسجد، مسجد میں ہر کوئی، کین لسن ٹو سن سکتا ہے، اینڈ لک ایٹ اور دیکھ بھی سکتا ہے، دا امام امام صاحب کو۔ مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مسجد میں بہت زیادہ ہجوم بھی ہو تو ہر کوئی امام صاحب کو دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے۔ دا رویل روم از سچویٹڈ، شاہی کمرہ موجود ہے یا واقع ہے، ایٹ دا ساؤتھ ایسٹ کارنر، جنوب مشرقی کونے میں۔ شاہی کمرہ مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے۔ اٹ ہیز اٹس اون پلپٹ، اس کمرے کا اپنا علیحدہ ممبر ہے، دیٹ یوز ٹو بی ڈیکوریٹڈ، جس کو سجایا جاتا تھا، ود جیڈ اینڈ روزز، قیمتی پتھروں اور گلاب کے پھولوں سے۔ اس شاہی کمرے کا اپنا ممبر ہے جس کو قیمتی پتھر اور گلاب کے پھولوں سے سجایا جاتا تھا۔ دا بلو مسجد ہیز 6 مینریٹس، نیلی مسجد رکھتی ہے 6 مینریٹس، مطلب مینار۔ نیلی مسجد کے 6 مینار ہیں۔ 4 مینریٹس، 4 مینار، سٹینڈ، کھڑے ہیں یا موجود ہیں، 1 ایچ ایٹ دا 4 کارنرز، ان میں سے ہر ایک چاروں کونوں میں ہے، آف دا مسجد، مسجد کے۔ مسجد کے چاروں کونوں میں ایک ایک مینار کھڑا ہے۔ ایچ آف، ہر ایک، دیز پینسل شیپڈ، یہ پینسل کی مانند یا پینسل کی طرح کے، مینریٹس، مینار، ہیز 3 بالکنیز، 3 بالکونیاں رکھتا ہے۔ ان پینسل سے مشابہ میناروں میں سے ہر ایک مینار کی 3 بالکونیاں ہیں۔ وائل دا ادر 2، جبکہ دوسرے 2 مینار، ایٹ دا اینڈ آف دا 4 کورٹ، سامنے والے صحن کے آخر پر، ہیو اونلی 2 بالکنیز، ان کی صرف 2 بالکونیاں ہیں۔ جبکہ دوسرے 2 مینار سامنے والے صحن کے آخر پر موجود ہیں اور ان دونوں میناروں کی 2 بالکونیاں ہیں۔ ان دا ایوننگ، شام کے وقت، a large number of tourists، سیاحوں کی بہت بڑی تعداد، اینڈ ٹرکس، اور ترکی میں رہنے والے لوگوں کی، گیدر، اکٹھے ہوتے ہیں، ان دا پارک، پارک میں، فیسنگ دا مسجد، مسجد کے سامنے، ٹو لسن دا کال، اذان سننے کے لیے، ٹو ایوننگ نماز، شام کی نماز کے لیے۔ شام کے وقت سیاحوں کی بہت بڑی تعداد اور ترکی میں رہنے والے لوگ پارک میں مسجد کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں اور شام کی نماز کے لیے اذان کو غور سے سنتے ہیں۔ دا مسجد از فلڈڈ ود لائٹس، مسجد روشنیوں سے بھر جاتی ہے، اینڈ سو آر، اور اسی طرح بھر جاتے ہیں یا معمور ہو جاتے ہیں، دا ہارٹس آف دا بلیورز، مومنوں کے یا مسلمانوں کے دل، ود ڈیوائن لو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے۔ مسجد روشنیوں سے بھر جاتی ہے اور اسی طرح مومنوں کے دل بھی محبت الہی سے بھر جاتے ہیں یا معمور ہو جاتے ہیں۔ داؤ، اگرچہ، مچ ہیز بین لاسٹ، بہت زیادہ گم ہو چکا ہے یا ضائع ہو چکا ہے، آف دا بلو مسجد، نیلی مسجد کا، اوور دا ایئرز، گزرتے سالوں کے ساتھ، یٹ، پھر بھی، اٹ ہیز ناٹ لاسٹ، مسجد نے نہیں کھویا ہے، دا لو آف اٹس وزٹرز، اپنے سیاحوں کا پیار۔ اگرچہ گزرتے سالوں کے ساتھ نیلی مسجد کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی سیاحوں کا مسجد کے لیے پیار اور کشش برقرار ہے۔ دا مسجد از، مسجد ہے، اسٹل، ابھی بھی، ون آف دا موسٹ، سب سے زیادہ میں سے ایک، وزٹڈ، دیکھی جاتی یا سیر کی جاتی، مونیومنٹس، یادگاریں، آف دا ورلڈ، دنیا کی۔
نیلی مسجد ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی یادگاروں میں سے ایک یادگار ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.